بسم اللہ الرحمن الرحیم. فارن منسٹر جناب ایران کے اس وقت عمان گئے ہوئے ہیں اور پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ عمان کے بعد وہ رشیا جائیں گے، لیکن ابھی اطلاعات یہ ہیں کہ رشیا جانے سے پہلے ایک مرتبہ پھر دیر آر پاسبلٹیز کہ وہ واپس پاکستان آئیں اور اس کے بعد پھر وہ رشیا جائیں گے. اب تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو دے دوں کہ آپ 3 پوائنٹس جو ہے میں پہلے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو کہ یہاں پہ ڈسکس ہو رہے ہیں، اور وہ یہ ہیں جناب کہ ایران چاہتا ہی ہے، بہت سے پوائنٹس ہیں ویسے تو، لیکن میں 3 موٹے پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایران چاہتا ہی ہے کہ مذاکرات جو ہے ایک مرتبہ پھر ضرور شروع کیے جائیں، اور لیکن اس میں امریکہ نے جو بلاکڈ لگایا ہوا ہے اسٹیٹ پہ اس کو ختم کیا جائے، اور نیوکلیئر پہ وہ بات ایز سچ ابھی تک کلیئرٹی کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ انہوں نے کچھ پوائنٹس سامنے رکھے ہوئے ہیں. جب تک اس کی ٹیکنیکلٹیز سارٹ آؤٹ نہیں ہوتی اس وقت تک تھوڑا سا ان کو ایشوز ہوں گے کہ جناب بیٹھے اکراس دا ٹیبل. اسٹیٹ آف ہارمز جو ہے وہ ایک یہاں پہ ایشو بنا ہوا ہے، لیکن نیوکلیئر کی اگر بات کی جائے تو P51 کے ممبرز جو ہیں انہوں نے 20 مہینے کی محنت کے بعد ایک JCPOA جناب یہاں پہ فائنلائز کیا تھا. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ وے بیک، اینڈ آن جنوری 16 2015 IAEA نے کنفرم کیا تھا کہ ایران جو ہے وہ ہر چیز پہ مان گیا ہے، اور اس میں ہیوی واٹر جو ہے انہوں نے ایران والوں نے وہ دے دیا تھا عمان کو. ناؤ اس کے بعد رشیا کے پاس کیا ہوا؟ رشیا کے پاس جناب یہ ہوا کہ لو انریچڈ یورینیم جو ہے رشیا کو دیا گیا، ایران کو دیا ایران نے، اور تقریباً کوئی 1100 kg دیا گیا. سوری میں اگر اس میں تھوڑی سی غلطی کر رہا ہوں تو مجھے ایکسکیوز کر دیجیے گا. اور کچھ نیوکلیئر سرپلس یورینیم بھی انہوں نے جمع کرایا رشیا کو. اس کے بدلے جناب 140 ٹن نارمل یورینیم ایران کو رشیا نے دیا اور کہا کہ آپ اس میں جناب اس کو ضرور اس کو انریچ کریں، اس کو استعمال میں لائیں، لیکن 3.67 سے زیادہ نہ کریں. تو یہ ٹیکنیکلٹیز ہے، میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ٹیکنیکلٹیز کچھ ایسی ہیں جو ایران نے سامنے رکھی ہیں. دیر آر سم ٹیکنیکلٹیز وچ ایران ہیز کم اپ ود، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ ٹیکنیکلٹیز پہ بات چیت کرے تو وہ دوبارہ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہے. یہ کہا جائے کہ جناب ٹیکنیکلٹیز پہ بات چیت نہیں ہو سکتی، آئی پرسنلی تھنک کہ ہو سکتی ہے، کیونکہ 2 آرچ رائیولز 47 ایئرس، ٹھیک ہے، 2 آرچ رائیولز ان کے جناب ایشوز رہے ہیں، بٹ پاکستان ہیز ڈن اے ونڈرفل جاب. وی میڈ دیم سٹ اکراس دا ٹیبل، اور ابھی تک مذاکرات جاری ہیں. ایک مرتبہ پھر مذاکرات ہوں گے. جیسے میں نے کہا جناب کہ دیر آر پاسبلٹیز کہ فارن منسٹر ایران کے جو ہے وہ گئے ہوئے ہیں عمان، اور عمان کے بعد جناب رشیا جانے سے پہلے وہ واپس پاکستان آ سکتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ پروبیبلی رشیا بھی جائیں گے. سو یہ کہا جائے کہ رشیا کے پاس انریچڈ یورینیم جو ہے پاکستان ایران نے جمع کرایا تھا تو وہ غلط نہیں ہوگا، وہ پہلے ایسا کر چکا ہے. اور کیسپین سی کی میں اگر بات کروں تو کیسپین سی ایک ایسی آئی وڈ سے لیک ہے جہاں پہ جناب جو سوویت یونین سے جو اسٹیٹس الگ ہوئی تھیں ان میں سے ساری اسٹیٹس جو ہیں 4-5 اسٹیٹس جو ہیں وہ وہاں پہ میٹر کرتی ہیں، وہ وہاں پہ اسرٹ کرتی ہیں. رشیا اسرٹ کرتا ہے اور ایران اسرٹ کرتا ہے، اور اس میں کوئی دوسرا ملک وہاں پہ نہیں جا سکتا. تو اس سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے اور عمان کے بعد پاکستان، ایران کا ڈیلیگیشن، اور اس کے بعد پروبیبلی رشیا جانے کے لیے تیار ہے. اس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب ماسکو سے ڈاکٹر روکسلانا زیگون، وائس ایڈمرل جناب ڈاکٹر احمد سعید صاحب، اور ڈاکٹر ہما بکائی صاحبہ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی، آپ تشریف لائے. اور ڈاکٹر روکسلانا we'll have to go bilingual, right? And if you have any issues, if you don't understand Urdu or any word of Urdu, you can always come up and ask us what exactly we are talking about, right? Didn't hear actually, but actually, as far as I could understand, you have been asking about the position of Russia concerning the Islamabad peace talks. Am I right?
Yeah, but in the past, Iran has, submitted uranium to Russia. And in return, Russia gave Iran some low enriched uranium, and this thing has happened. And the IAEA in 2015, 16 January, had said that Iran is like good with everything, and Iran, whatever was asked from Iran, they abided by it. They stick to it. So my question is that once again, if Iran, the delegation of Iran, if they come to Russia, will they be repeating the P51 thing again, which happened like in the past, or you have some other thing going on over there? We don't know what in Moscow what is happening, and what are the preparations going on over there. So can you tell us something? Can you update us on these things? Well, I hope you can hear me, because I can hear you. I can hear you. I know there is a problem in Moscow. Technical problems. Yes. I can only guess actually what you have asked me. I heard just a piece of your question in regard to the Joint Comprehension Plan of Action. I think you meant that actual agreement that was taking place in 2015. Mm-hmm. And actually that was a framework of 5 countries plus Iran. And indeed, Mr. Lavrov, Sergei Lavrov, the Russian Minister of Foreign Affairs, has recently highlighted, he underlined that at least at the present moment, in spite of the previous diplomatic efforts that were fantastic from the side of Islamabad, we are talking about the first round of the Islamabad peace talks, and incompleteness or seemingly incompleteness of those negotiations, that was also actually a kind of emanation of the result, diplomatic breakthrough. But our minister has underlined that due to the, let's say, gap between the first round and the second round that didn't take place in Islamabad, we would like to express, the Russian side would like to express a modest hope that at least we can roll back to the disposition of the agreement that was reached in 2015. From the point of view of Moscow, it's the safest actual disposition that can be reached at the present moment, because now on, when the conflict started, additionally to the arguments, between Iran, United States, and Israel, but where actually, of course, we're talking about U.S. primarily and Iran, additionally to the nuclear deal, we have gained one extra, let's say, surplus, a negative surplus, Hormuz Strait. That's why, overviewing this situation, we can say that it's better to get back to the agreement of 2015, or at least something which will be closer to that agreement, and start from that kind of point to go forward. Otherwise, this situation looks like a no-go. Pakistan, in fact, has demonstrated to the whole world a tremendous work in the diplomatic domain. Of course, that was fantastic, and I can say that it was a beautiful patience that Pakistan has demonstrated. Like Muhammad Iqbal once said, that patience is a wonderful strategy of dynamism. And I also think that Pakistan has not just laid down a new kind of a prototype of diplomacy on the regional level. It actually laid down a new prototype of diplomacy of the new architecture of security that we will be witnessing not only on the regional level, but as well on the global one. But getting back to Moscow and Iran, Moscow and Tehran, the visit that has been planned, actually, the visit of the Minister of Foreign Affairs of Iran to Moscow, and now the trajectory has been changed. So the foreign minister has landed, as far as I'm concerned, in Islamabad now, and this is a good actually move, because it will be an extra opportunity to discuss all those points, all those statements, all those arguments that have been discussed in Oman today.
and later on, I think, being better equipped with the position and views from Pakistani side, the foreign minister of Iran would actually reach Moscow. This is a kind of shuttle diplomacy, or multiple layered diplomacy that Pakistan has coined. But let's see how the things will be developed within upcoming couple of days. Definitely, I can confirm that Moscow is offering a stabilization plan, let's say, to roll back to the disposition of 2015 agreement, and from that disposition try to see what kind of perspectives, what is the potential can be overviewed furthermore. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. آپ کے خیال میں یہ ریپیٹ ہو سکتی ہے یہ چیزیں دوبارہ جناب, یہ 2015 والی سچویشن دوبارہ ریپیٹ ہو سکتی ہے؟ کیا رشیا کے پاس پھر ایران جا کے کمفرٹیبل ہو سکتا ہے وہاں پہ جا کے جناب پھر جو ہے انرچڈ یورینیم, میں کریکشن کر دوں ایک دو مرتبہ پھر, کہ لو انرچڈ یورینیم رشیا نے ایران کو دیا تھا 1100 kg کا, اور 140 ٹن دیا تھا رشیا نے, اور اس کے بدلے میں لو انرچڈ یورینیم جو ہے رشیا نے ایران کو دیا تھا 1100. ٹھیک ہے جی, میں ذرا کریکشن کر رہا ہوں یہاں پہ. اور جناب نیوکلیئر سرپلس یورینیم بھی دیا تھا. اس کو اگر وہی ایگریمنٹ جو ہوا تھا اور جو اسٹیٹمنٹ دی تھی IAEA نے کنفرم کیا تھا کہ جناب 20 مہینے کی جستجو کے بعد, کوششوں کے بعد, انہوں نے کہا تھا جناب 16 جنوری 2015 کو کہ جناب جب یہ فائنلائز کیا تھا JCPOA, تو انہوں نے کہا تھا ایران ہر چیز پہ مان گیا. دوبارہ وہاں پہ جو انرچڈ یورینیم کی یہاں پہ جو مسئلہ پھنسا ہوا ہے اس پہ وہی چیز ریپیٹ ہو سکتی ہے؟ ایران وہی چیز ریپیٹ کر سکتا ہے رشیا میں جا کر, یا آپ کچھ اور سوچ رہی ہیں؟ جی دیکھیے, اگر تمام ممالک کا احاطہ کیا جائے اور اگر ایران کے پاس چوائس نہیں بن رہی ہے اور اسے انرچڈ یورینیم جو ہے وہ ایران سے باہر بھیجنا ہے, تو میرا خیال ہے کہ وہ رشیا پر اور ممالک سے بہت زیادہ ریلائی کرے گا. اور اس وقت what I gathered from what the representative from Russia said, مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس طرح کی کوئی conversations ہو رہی ہیں, اور انہوں نے کہا کہ شٹل ڈپلومیسی از گوئنگ آن. شٹل ڈپلومیسی تو ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ واضح طور پہ ہو رہی ہے. اس وقت ایرانین فارن منسٹر جو ہیں وہ اسلام آباد میں ہیں, اور دا فیکٹ کہ وہ عمان سے واپس اسلام آباد آئیں اور وہ پھر ماسکو جائیں گے, تو وہ اس بات کا عکاس ہے کہ جو فریم ورک انہوں نے دیا تھا, پھر اس کے واپسی میں جو فریم ورک US میں دیا تھا, اس میں شاید میٹنگ گراؤنڈ کی تلاش ہے. اور بالکل واضح طور پہ کہا گیا تھا کہ واٹ از ان دا روم ول اسٹے ان دا روم. اور میرا خیال ہے یہ بیسٹ اسٹریٹجی ہے جو پاکستان نے بھی اپنائی ہے, بیکاز یہ جو لیکس ہوتے ہیں یہ پھر سبوٹاج کر دیتے ہیں اگریمنٹس کو. ٹھیک, رشیا کا مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ بھروسہ ہے, ایران کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنا انرجی, کلین انرجی کا رائٹ گیو اپ نہیں کرنا چاہتا, اور امریکہ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بامب لیول انرچمنٹ ایران کے ہاتھ میں چھوڑنا نہیں چاہتا. تو اس ٹرائی اینگولر ریلیشن شپ میں ہمیں پھر یہ میٹنگ گراؤنڈ نظر آتا ہے کہ جو 2015 میں ہوا تھا وہ ریپلیکیٹ ہو جائے. صرف دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو نئی حکومت ہے ایران میں جو ذرا زیادہ ہاکش ہے, وہ اس کے لیے تیار ہے یا نہیں. تو اس میں یہ جو ارینجمنٹ ہے جو 2015 میں ہوئی تھی, وہ کیا سوٹ کرے گی امریکہ کو؟ امریکہ بھی کمفرٹیبل ود دس؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ بارہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ 2015 کا جو اگریمنٹ پریزیڈنٹ اوباما نے کیا تھا وہ انتہائی برا تھا, وہ انتہائی خراب تھا. تو میرا خیال ہے ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ شیکل کرنے کی ضرورت ہے ایران کو. وہاں پہ شاید موریٹوریم کی بات آ سکتی ہے. امریکہ 15 سال کی مانگ رہا ہے, اس وقت 5 سال کا اگریمنٹ ہوا تھا, بیچ میں 10-7 سال کے لیے اگر کوئی اگریمنٹ ہو جائے تو پھر دس ول بی ون اپ ود واٹ واز ہیپننگ ڈیورنگ اوباماز ٹائم. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو وہ فیس سیونگ مل جاتی ہے کہ جی 15 سال کا نہیں تو کم از کم میں 7 سال کا یا 10 سال کا موریٹوریم لے آیا ہوں ایران پر. ایران 5 سال کے لیے آلریڈی تیار تھا. تو مجھے اب ایسا لگ رہا ہے کہ ہم شاید کسی میٹنگ گراؤنڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں. Do you agree with this thing, ڈاکٹر صاحب؟ جی, میں
ڈاکٹر بقائی صاحب السلام علیکم. اور میرے خیال میں بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے بیان کیا. ایک دو پوائنٹ شاید میں اور ایڈ کر دوں اس میں. وہ یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ایک ہی پوائنٹ ہے ایکچولی پوری وار کا, اور جس کے اندر وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ JCPOA+ ہوگا. ٹھیک ہے. تو جب JCPOA+ ہے تو اس کی جو اس وقت کی حد بندیاں ہوئی تھی ان کے اندر کیا اور ٹائٹ کرنا چاہیے یا اور ایکسٹریم پوزیشن پہ جانا چاہیے. تو پہلی چیز تو یہ تھی کہ ان کے جتنے بھی سینٹریفیوجز تھے تقریباً اس وقت 20,000 کے قریب تھے. اچھا. تو ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ اس میں سے 70% ریڈکشن کریں گے, تقریباً 6,000 پہ لے کے آئیں گے. یہ IAEA کے تحت انہوں نے ایک پروگرام کے تحت سسٹمیٹکلی کرنا تھا, جو کیا گیا. ٹھیک. دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ ان کے دو ایک عراق اور ایک فردو کے جو ہیں پلانٹس, وہ پلوٹونیم بھی کر سکتے تھے انریچمنٹ. تو وہ کہا گیا تھا کہ آپ ان کو ماڈیفائی کریں تاکہ یہ آگے اس کی پلوٹونیم کی آپ انریچمنٹ نہ کریں. تو وہ ماڈیفیکیشن بھی کی گئی. اس کے بعد یہ تھا کہ جیسے بھی آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ جو انریچمنٹ لیول ہے وہ آپ 3.67% سے نیچے رکھیں گے تاکہ وہ سول نیوکلیئر یوز کے لیے استعمال ہو سکے. اور ساتھ ہی ساتھ اس کے کوانٹٹی بھی بتائی گئی تھی 300 kg کہ آپ 300 kg سے زیادہ نہیں کر سکتے. تو اس طرح کی یہ جو چیزیں لگائی گئی, اور پھر اس کے اوپر یہ تھا کہ IAEA کا ایک پورا میکنزم بنایا گیا جو کوارٹرلی ایک رپورٹ دیتے تھے یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کو کہ انہوں نے ان چیزوں کو ڈیفائی نہیں کیا. اور اس کے اگینسٹ جو منی واز آس کہ جی ہمیں اتنا آپ پھر اس کی کمپنسیشن دیں گے, اوور آل تقریباً $100 بلین کی بات ہوئی تھی. تو وہ پھر سسٹمیٹکلی اس کے اگینسٹ وہ ریلیز کی جا رہی تھی. تو یہ سارا 3 مہینے تک تو بالکل 3 سال تک تو بالکل اچھا چلا. اور اس کے اندر IAEA کی جیسے آپ نے انٹرو میں کہا کہ کوئی بھی ایک ایسی آبزرویشن نہیں تھی ویئر بائی دے کوڈ سے کہ یہ اس کو ڈیفائی کر رہے ہیں. ایران ڈیفائی نہیں کر رہا. تو 2018 میں آ کے جیسے انہوں نے اس کو سائڈ لائن کر دی, لیکن اس میں ایک اچھی بات یہ ہوئی تھی کہ جو باقی یورپین کنٹریز تھے انہوں نے ایران کے ساتھ اس پروگرام کو جاری رکھا, اور ایران اس کو ابائڈ بائی کرتا رہا ٹل 2021, جہاں پہ ان کے ایک جنرل تھے ان کی شہادت ہوئی سلیمانی صاحب کی. اس کے بعد سے پھر اوورٹلی ایران نے کہا کہ فار اس دس از ڈیڈ ناؤ. تو وہاں سے پھر انہوں نے اس کو دوسری طرف لے کے چلے گئے. تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ تھا. جب JCPOA+ کی بات ہو رہی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب شاید جو سمجھ میں چیز آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ, اور جو کہ پریزیڈنٹ ایران نے یہ بات کی تھی شروع میں کہ یورینیم انریچمنٹ انڈر NPT ہمارا ایک برتھ رائٹ ہے. دیٹ مینز یہ ہماری ریڈ لائن بھی ہے, تو ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امریکہ کی طرف سے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ آپ ٹوٹل ڈسمینٹل کر دیں اپنے ریفیوجیز جو سینٹریفیوجز ہیں, تو پھر اس کو کیسے چلائیں گے. اس کے لیے ان کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم آپ کو نیول سپلائر گروپس کے تھرو آپ کی جو سول انریچمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم آپ کو ادھر سے پورا کریں گے, یا کسی اور ملک آپ کو پورا کر کے دے گا. تو اس کے لیے میرے خیال ہے ایران از ناٹ ریڈی فار دیٹ. جی, دس از ون آف دی کنٹینشیس پوائنٹ وچ آئی کین سی کہ جس کے اوپر شاید یہ, کیونکہ ادروائز JCPOA+ تو اور کیا ہوگا, دس از واٹ اٹ از. یا ٹوٹل نمبر کے اوپر ہو سکتا ہے کہ پہلے 300 kg تھا تو ابھی شاید 100 kg کر دیں. دوسرا, جیسے ڈاکٹر بقائی صاحبہ نے کہا کہ یہ جو پابندی ہے کتنے سال کے لیے ہونی چاہیے. تو پہلے جو JCPOA 2015 میں سٹارٹ ہوا وہ 15 سال کے لیے تھا. اب ایران جو ہے جیسے میڈم نے کہا کہ 5 سال کے لیے تو راضی ہے, لیکن 5+5 پہ بھی جو بعد کے بھی گفتگو ہو رہی ہے شاید اس پہ بھی راضی ہو جائے, لیکن وہ 20 پہ نہیں ہوگا جو کہ ایران کی پوزیشن ہے, جو USA کی پوزیشن ہے. تو یہ 3-4 بڑے بڑے پوائنٹس ہیں میرے خیال ہے جس کے اوپر ٹیکنیکل ڈیٹیلز کے اوپر کام ہو رہا. اچھا, تو میرے خیال میں اگر یہ کہا جائے کہ ٹاکس جو ہے وہ آگے بڑھ رہے, خیال میں غلط تو نہیں ہوگا, ایسے ہی ہے نا؟ جی, آئی ایگری. ڈاکٹر صاحب اور دیکھیے دا فیکٹ کہ وہ ماسکو جا رہے ہیں اور اس سے پہلے وہ عمان گئے ہیں, اور وہاں پر بھی ان کی سعودی عرب بہت کرٹیکل کانورسیشنز ہوئی ہیں, یورپین کنٹریز میں کانورسیشنز ہوئی ہیں بالخصوص فرانس سے, اور انہوں نے کہا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی امریکہ پر یہ دباؤ ڈالے کہ یہ جنگ فیئر ٹرمز پر ختم ہو جائے اور جنگ بندی ہو جائے.
لیکن کچھ باتیں ابھی بھی ایران تواتر کے ساتھ کہہ رہا ہے. فار ایگزامپل وہ کہہ رہا ہے کہ جنگ بندی تمام فرنٹس پہ ہونا چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بھی لیبنن میں شدید وائلیشن ہے سیز فائر کی. اور ظاہر ہے اسرائیل کنٹینیوز ٹو بی اے اسپوائلر. لیکن آج تل اویو میں ایک بہت بڑا ڈیمانسٹریشن ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہولڈ کریں اسرائیلی پرائم منسٹر کو 7 اکتوبر کے اوپر کہ وہ کیسے وہ واقعہ ہو گیا. تو کچھ صورتحال اس طور بن رہی ہے. اور ایران کی طرف سے بھی مجھے ریٹرک ہے وہ اپنی جگہ, لیکن ایک ایلیمنٹ آف فلیکسیبلٹی نظر آ رہا ہے. اینڈ آف کورس یو نیڈ ٹو کانگریچولیٹ پاکستان. زبردست شٹل ڈپلومسی ہے, میڈیشن کا کردار ہے. تو آل آف دیٹ از دیئر. ٹھیک ہے, I'll have to take a break over here جی. ایک کمرشل بریک ساتھ اور گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے ایک کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. ڈاکٹر روکسلانا, we understand that you have issues in Moscow regarding this Wi-Fi, and but you'll have to bear with us and we will bear with you. So don't worry about that. So once again, I would ask you that the things which happened in 2015 when Russia gave Iran 140 tons of uranium and told them to not to exceed 3.67%. Can that thing be repeated again this time, and can Russia go for this thing, and is Iran comfortable doing that again? Can Iran can transfer all that uranium to Russia? Can this thing happen again? There is a high probability that Iran can transfer plutonium to Russia. Actually, Russia has offered that before. But I would like to make your attention being focused on another issue. Yes, We keep talking about nuclear program of Iran. But we do not forget that Iran is really strongly linked to Russia in technological sense. Yep. And that will be really naive to think that Russia and Iran for years, for decades, have been not reflecting, if you want the milestone, to take milestone as imperative, 2015. But believe me, those kind of reflections and negotiations and discussions about the new geopolitical disposition of Iran in the Middle East have been on the table in Moscow for decades. What does it mean? It means that Russia, being a superpower nowadays in producing new technology, I mean hypersonic missiles, absolutely, without no doubt, have been transferring and helping Iran in order to develop this new generation of weapons. Okay. So while the whole world and international community is superstitially focused on Iranian nuclear deal and nuclear program, Iran will give up that nuclear program tomorrow. It's not a big deal. This is a great issue, a question. I mean, because Iranian diplomacy is 5,000 years old. That's why against of Iranian diplomacy, we talk about United States, which still try to use a cowboy diplomacy, a madman diplomacy, while negotiating with Iran. And we have seen that Iran has turned away quite softly, quite masterfully, avoiding sitting at the round table in Islamabad during the second round table talks, because Iran wanted to demonstrate that this time we're not going back. It's not going to be repetition or rehearsal of the deal 2015. It's failed, it's gone, it's over, it's dead. So we are going to witness an absolutely new reality. And believe me, after this kind of, let's say, framework, or the framework of this peaceful framework that will be reached, definitely it will be reached because all the parties are interested in that, at least to gain some time and space, and stabilize the situation. It will not be repeated as the deal of 2015. Okay, it will not. We are going to transfer to absolutely new level of communication because the Middle East is going
to be converted in an absolutely new project, new geopolitical reality from now on. Okay. So, but you're admitting one thing over here, and that is with clarity that for new generation weapons and new hypersonic missiles, Russia is helping out Iran. Am I right or wrong? If I'm wrong, please correct me. You are standing between being right and being wrong, because we are talking about, let's say, secret package of diplomacy. I'm just extrapolating the possible scenario of development of the things. That's why let's keep it somewhere in the middle in order to be, let's say, more inclined to think that it will highly likely to happen that way, as I mentioned. डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ समझ आई गल दी अगर आई है ਤੁਸੀਂ मुस्कुरा रहे हो बड़ी जी मुझे ये समझ में बिल्कुल समझ मेरे ख्याल है इससे ज़्यादा वाज़े तौर पे तो वो बता नहीं सकती थी। दो बातें कहीं जो हम आपके शो पे मैं भी बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ और आई थिंक उन्होंने इंडोर्स किया है। पहली बात तो ये कि सबको पता है कि रशिया जो है उसका एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पैक्ट है ईरान से और वो अपने उस स्ट्रैटेजिक डिफेंस पैक्ट को बैक करेगा आखिर तक। तो सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम पे ज़ीरो इन करना इन सम वेज अकास है अमेरिका का कंप्लीट डिस्कनेक्ट से जो ईरान की मौजूदा ग्राउंड रियलिटी है, जहाँ पहली बात वो ये समझते हैं कि वो उस ईरान से डील कर रहे हैं जिससे वो 2025 या उससे पहले से डील कर रहे थे, और दूसरी बात ये कि वो ये समझते हैं कि ईरान को वो किसी तरह ब्राउ बीट कर कर अपनी टर्म्स पे ले आएंगे। अभी जो उन्होंने बात कही फॉर एग्जांपल कि ईरान ने बहुत सोफिस्टिकेटेडली फेस टू फेस कम्युनिकेशन यूएस के साथ नहीं की, दे बैक्ड ऑफ टू गेन टाइम टू क्रिएट अ फ्रेमवर्क दैट वुड सूट देम। बट उससे भी जो इम्पोर्टेंट बात है जो हम बारह कह रहे हैं कि और उसको आप अभी इंडोर्स किया है मॉस्को से जो आपकी गुफ्तगू हुई कि जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है वेस्ट एशिया का वो अब दोबारा पहले जैसे नहीं होने जा रहा। मैं एक और बात कह रही हूँ जो मुझे अब समझ में आ रही है, वो ये कि जो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर भी चेंज आएगी। तो ये न्यूक्लियराइजेशन पे ज़ीरो इन करके ट्रम्प शायद अपने लिए कुछ फेस सेविंग चाहते हैं और वो बैक ऑफ करेंगे, लेकिन ये जो बैक ऑफ है या उनकी एक दो बातें मान ली गई तो भी वेस्ट एशिया वैसा नहीं रहेगा, ग्लोबल साउथ वैसा नहीं रहेगा, दुनिया वैसी नहीं रहेगी। आई थिंक दिस इज व्हाट शी हिंटेड एट। सईद साहब बैठे हैं, आप उनसे भी पूछिए। क्यों सईद साहब, वो तो ये बात तो डॉक्टर हुबा कई दफ़ा कह चुकी हैं कि ये जो रीजन है और इस तरह नहीं रहेगा जैसे अभी हमें नज़र आ रहा था इस कॉन्फ्लिक्ट से पहले, ईरान अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट से पहले। ये तो बात ठीक है जी। लेकिन ये जो न्यू जनरेशन के वेपन्स, और ठीक है उनका एक स्ट्रेटेजिक है, डॉक्टर रॉक्सलाना यही कह रही है कि उनका स्ट्रेटेजिक पैक्ट है ईरान के साथ, और मेरे ख्याल में वो कैस्पियन सी से ही सारी चीज़ें आती जाती होंगी। लेकिन मैं पूछना ये चाहता हूँ कि इसमें विन विन सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, और ईरान जो है अपने लिए थोड़ा सा टाइम गेन कर रहा है ताकि वो टेक्निकलिटीज़ को सामने रख के फिर बात करे। ये तो होगी बात, लेकिन क्या बात होगी इसमें, निकलेगा क्या, इसमें एंड रिजल्ट क्या हो सकता है? जी, जैसे बात की है मेरे ख्याल में तो जैसे कहा गया है कि न्यू पॉलिटिकल या न्यू जियो पॉलिटिकल रियलिटीज़ जो हैं वो इमर्ज कर रही हैं। तो उस इमरजेंस में सबसे पहली चीज़ जो वन ऑफ द पॉइंट है 10 टॉकिंग पॉइंट्स का, वो ये है कि अमेरिका हैज़ टू गेट आउट ऑफ दिस एरिया। तो ये एक पहली रियलिटी है कि यहाँ से अमेरिका अपना जो वेट है वो निकालेगा। अच्छा, तो अब उसके यहाँ पे तो रीपोजिशनिंग हो रही है, यहाँ पे तो मजीद फौजें बुलाई जा रही है डेड सी में। आप सी में जितना मर्जी कर लें, जब तक फुटप्रिंट ज़मीन पे आपका नहीं आता किसी मुल्क के अंदर, जैसे कि 120 बेसिस हैं इनके ऑल ओवर वर्ल्ड जी, और उसी के थ्रू ये मुख्तलिफ रिजीम्स को कंट्रोल करते हैं मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ पे मिनरल्स हैं, माइंस हैं, गोल्ड है या रेयर अर्थ मेटल्स हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि न्यू टेक्नोलॉजीज़ को मैटर करती हैं, या फिर ऑयल भी है ऑफ कोर्स, उसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स भी आते हैं। तो ये सारा एक बहुत बड़ा एक सेटअप है। तो उसमें से दिस रीजन इज़ गोइंग टू गो आउट ऑफ इट्स रेंज, दिस इज़ वन रियलिटी।
اگر یہ اس طرح نہ بھی ہوا تو کم از کم اس کا جو انفلوئنس ایک پہلے اوور ویلمنگ تھا کہ 13 بیسز یہاں پہ آپریٹ کر رہے تھے، یہاں پہ ایئر کرافٹ کیریئر بحرین میں ان کا سینٹ کام یہاں پہ سارا تھا، اس کے علاوہ ایس ایس بی اینز یہاں پہ ساری آپریٹ کر رہی تھی، ان کے بمبرز یہاں سے آپریٹ کر رہے تھے، وہ ساری چیزیں اٹ از گوئنگ ٹو گو. یہ کیونکہ ایران کا سب سے بڑا ایک پوائنٹ ہے اسٹریٹ آف ہارموز کو کلوز کرنے کا. تو یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ریالٹیز ایمرج کریں گی، اور اسی کے اندر پھر جو سیکیورٹی پیراڈائم اوور آل کلیکٹیو ریجن کا ہے اور انڈیویجول کنٹری کا ہے، وہ بھی ایک فریم ورک ڈفرینٹ ہو جائے گا. کیونکہ ابھی جیسے جیسے ملٹی پولیرٹی کی طرف آنا شروع ہو رہے ہیں، اور جیسے رشین جو روکسولونا نے کہا کہ رشیا از اے سپر پاور ناؤ، سو اٹ ہیز اٹس ویٹ، اٹ ہیز اٹس ایرا، اٹ ہیز اٹس vision how to shape this region also. تو اب وہ give and take not only in terms of only one point that is the nuclear issue, overall باقی points کے اندر بھی اس کا ایک weight نظر آئے گا. تو وہ میرے خیال میں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور اسی حوالے سے پاکستان جو ہے وہ اس ریجن کا ایک مڈل پاور ہونے کے ناطے اس کا بھی اپنا ایک ویٹ ہے، اور ماشاءاللہ وی آر نیوکلیئر پاور آلسو. تو اس حوالے سے جو ہمارا دونوں طرف ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ہماری اس میں انگریس بڑھتی جا رہی ہے تو یہ ایک ایمرجنگ ریالٹی ہے. سو میں اگر یہ کہوں کہ رشیا از گوئنگ ٹو پلے اے وائٹل رول ان دس ریجن ان دی ڈیز ٹو کم along with China, or single-handedly, this is a question which I'm leaving over. Yes. By the way, can I? Yes. Yes, please go ahead. Can I add very important? Thank you very much. I practically understood everything, dear colleagues, that you have said in Urdu. Thank you very much for your comments and for supporting my stance. And I have to mention one important thing. Despite being a superpower, Russia belongs to the new emerged camp of countries which is actually focused on writing a new narrative, a new strategic vision for this multipolar world. And Pakistan and Russia will share or will be working together in a strategic sense by elaborating this accumulated combined strategy which will be dealing with the existing reality, which actually covers the nuclear power technology, and the emerging reality, which will be dealing with the hypersonic missiles, weapons, and all other types. And I have also mentioned that the result of your fantastic pact, defense pact with Saudi Arabia, was also supported and motivated by the amazing demonstration of the increased military capacity from the Pakistani side in February 2026, when Pakistan, the first time ever in its history, demonstrated the first hypersonic missile smash that actually impressed Saudi Arabia, which is fully aware that Pakistan is a powerful nuclear country, but as well, Pakistan demonstrated its fantastic capacity in technological sense. This is an important issue, and in 2026, I would like to pay you attention. The CIA has actually issued a report where it was written among the top concerns the possible synergy, strategic synergy between 4 countries, nuclear power: Russia, Iran, China, North Korea. By the way, these days the Russian defense minister is visiting North Korea. Please pay attention of that, because it's actually supporting my stance. And Pakistan. That's why don't be so, let's say, relaxed in a kind of diplomatic courtesy that Washington is giving at the present moment to Islamabad. But because it absolutely doesn't mean that the strategic turnaround will not take place tomorrow, because the moods are changing too fast, and we have been witnessing that, from the side of Washington. That's why it's better to rely on a steady strategic reliance, a strategic platform of communication with Moscow, with Beijing, and with Tehran. That's why you are doing perfect work. So please keep in mind, the new generation of technologies will be actually shared among the new strategic stance.
which will be between Moscow, Islamabad, Tehran, Beijing, North Korea, and maybe some other countries will join us. ڈاکٹر صاحب یہ تو ساری باتیں آپ کی انڈورس کر رہی ہیں. یہ تو ایک میں انڈورس کاشیسلی کروں گی, جی بہت کاشیسلی انڈورس کروں گی. آئی ڈونٹ تھنک پاکستان نے کہیں بھی یہ سائڈز پک کرنے کے بارے میں بات کی ہے. پاکستان کنٹینیوز ٹو بی اے اسٹیٹ جو بیجنگ کے ساتھ بھی کام کرتا ہے, ماسکو کے ساتھ بھی اور واشنگٹن کے ساتھ بھی. وہ گلف اسٹیٹس کے ساتھ بھی کام کرتا ہے, سعودی عرب کے ساتھ بھی کرتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو مئی میں میٹنگ ہونے جا رہی ہے پریزیڈنٹ شی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بیچ میں, اس کی ایک ڈائمینشن نارتھ کوریا سے کانورسیشنز بھی ہیں. تو میں یہاں تک تو اس بات کو انڈورس کرتی ہوں کہ یہ ایک ایمرجنگ نیو اسٹریٹجک بلاک ہے جو جس ملٹی پولیرٹی کی ہم بات کرتے ہیں اس ملٹی پولیرٹی کو نیکسٹ لیول تک لے جائے گا. بٹ آئی ول بی کاشیس اباؤٹ سیئنگ کہ پاکستان از انٹائرلی دس کیمپ اور دیٹ کیمپ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ Pakistan is trying to actually keep the overlapping reality. This is a positive thing. I fully agree with you. I mean, it doesn't mean that Pakistan should belong just to one bloc. Okay. Dr. Ruxolana, what you gave a word of caution for Pakistan, it reminds me of an African proverb. It says that if you're dancing with bear, maintain safe distance. Otherwise, you might get killed by its hug. so the Russian bear is very friendly. Don't worry about that. So we have to maintain that distance. Anyways, I'll have to wind up over here. Thank you very much for joining me. آپ سب کا بہت ہے, آپ تشریف لائے. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی. اللہ حافظ.